اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت نفع ہیں، تو قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، پھر جب وہ گر جائیں اور تڑپنے سے رک جائیں اور ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے نہیں آتے، گھروں میں کنار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون اسے درکار ہے، اس کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ جو ہے نا یہ پہنچتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اس طرح اس کی بڑائی کا اعلان کرو، تکبیر پکارو، اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو بشارت دے دو۔ سورہ الحج کی آیات ہیں، ذی الحج کا مہینہ قربانی آنے والی ہے، آپ قرآن مجید میں دیکھیں، سنت کا مطالعہ کریں، دین میں تکبیر کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ اکبر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آپ سورہ المدثر میں دیکھتے ہیں، شروع وہی میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور ہدایت ہوئی کہ اٹھو اعلان کر دو، وہاں بھی یہی بات ہوئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کبر ربا کا، بات اس میں بن جاتی کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، مگر اس میں صرف نہیں بنتا، رب کی بڑائی بیان کرو، ہو سکتا اور بھی بڑے ہو، مگر اللہ تو توحید خالص سکھانا چاہتا نا، اس لیے ربا کا کو پہلے لایا گیا، جس طرح ایاک نستعین اور ایاک نعبد میں پہلے مفعول پہلے لانے سے حصر پیدا ہو، اور کوئی بڑائی والا نہیں، عظمت اور کبریائی اور بڑائی صرف ایک ذات کے لائق ہے، اس کی بڑائی کا اعلان، صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ترجمہ ہو گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور یہاں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام میں بتایا کہ ان جانوروں سے کتنے فائدے تم اٹھا رہے ہو۔ اس دور میں تو آدمی حیران ہے کہ ان جانوروں کی کون کون سی چیز ہے جو کس کس کام میں نہیں آ رہی۔ کمال ہوگی، کھالے ہیں، خون ہے، ہڈیاں ہے، گوبر ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ان گنت علاج معالجے میں الگ چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں، خوراک میں الگ ہیں، زمین کے لیے جو زراعت کے لیے چیزیں چاہیے وہ الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا لکم فیہا خیر، ان میں بے شمار نفع ہیں، دن سے دن رات تم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، تمہارے ڈسپوزل پر ہے، تمہارے حوالے کر، کبھی سواریاں کرتے ہو ان پر، کبھی ان کے گوشت کھاتے ہو، کبھی دودھ پیتے ہو، ان سے مٹھائیاں اور کیا چیزیں تیار کرتے ہو، تو اس سے پھر یہ حق لازم نہیں آتا کہ اس نعمت کا تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں دو باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں گے، لعلکم تشکرون، کہ یہ قربانی کیوں لازم کی گئی، کیوں حکم دیا کہ جانور قربان کرو۔ یہ آج سے نہیں، قرآن مجید نے فرمایا نہیں آیتوں میں آتا کہ آدم علیہ السلام جب سے انسان زمین پر آیا نماز اور قربانی دین کا جزو رہی، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جو مسجد بنتی تھی ہیکل مقدس، اس کے دو ہی حصے ہوتے تھے، نماز کی جگہ اور قربان گاہ، ساتھ ہی قربان گاہ ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے ہم قربانی کر لیں، یہ ہمیں آسانیاں ملی ہیں، جانور وہاں لے جانا پڑتا تھا، اور 7 مرتبہ اس قربان گاہ کے گرد باقاعدہ بنی ہوئی تھی، بہت اعلیٰ
وہاں ہی اچھے پاک صاف برتن ہوتے تھے جو مسجد کے متولیوں کی تحویل میں ہوتے تھے، جانور کو 7 مرتبہ اس قربان گاہ کے گرد گھماتے تھے اور پھر اس پر لٹا کر ذبح کرتے، یعنی مسجد مصلی بھی تھی، نماز کی جگہ، اور قربان گاہ بھی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ دین جو ہے نا خلاصہ اس کا یہی 2 عبادتیں۔ اور بیت اللہ شریف بھی بنا ہے جو ہمارا مرکز ہے، جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، جو جا سکتے ہیں وہاں پہنچے، وہاں بھی اصل میں 2 ہی ہیں نا عبادتیں، نمازیں ادھر کو منہ کر کے پڑھتے ہیں، وہاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں یا قربانیاں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج یہ ہے کہ لبیک اونچی آواز سے پکارو اور خون زیادہ بہاؤ، اسی لیے 100 اونٹ آپ نے وہاں قربان کیا، وہ بھی قربان کا اور وہاں مسجد ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو یہ نماز کی جگہ ہے اور ایک قربانیاں، ثم محلها الی البیت العتیق، لے آؤ، ہم تو نہیں لے جا سکتے ورنہ قریب کے لوگ سوق الحج ہی کرتے تھے، ساتھ ہی جانور چلتا تھا، جب وہ حج عمرے کے لیے جاتے قربانی کا جانور ساتھ ہوتا، اگر اونٹ ہوتا تو اس کی کوہان پر تھوڑا سا چیرا دے دیتے نشان کے، اگر دوسرے جانور ہوتے بکری وغیرہ تو ان کے گلے میں پھر ڈال دیتے 2 جوتیاں پرو کرنا، وہ ڈال دیتے اس کے گلے، نشانی ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز اور جو قربانی ہے نا، قربانی کو آپ پھر خیرات کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، جتنے جی چاہے نا، نام تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ ہمیشہ رہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن جو آئی کہی آ رہا ہے اللہ بھی کر دے، ایک یہ قریش کے بارے میں ہمارا جو پڑھتے نا فویل للمصلین، ٹھیک ہے ہم بھی غلط نماز پڑھیں گے آ جائیں، نہیں، بات کافروں کی ہے کہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے تھے اور فخر کرتے تھے کہ یہ رسول کیا، ہم نے اس کو نکالا مکے سے باہر کر دیا، ہم خدا کے گھر کے مجاور ہیں، متولی ہیں، ہم سے زیادہ مقدس کون آدمی؟ تو اللہ نے فرمایا منہ تو دیکھو، شیشے میں منہ دیکھو، اس قابل ہو کہ تم بیت اللہ کے متولی؟ کعبہ تو بنا تھا نماز اور قربانی کے لیے کہ مسکینوں کی خبر لو اور اللہ کی نماز پڑھو، دونوں برباد کر دی۔ فویل للمصلین، نماز بھی تمہاری تباہ، وہ نماز سورہ انفال میں آتی، کون سی نماز پڑھتے تھے؟ ما کان صلاۃ من البیت اللہ مقامۃ، تالیاں بجاتے جاتے تھے، بھجن گاتے جاتے تھے، اس طرح کی بات رہ گئی، اصل ابراہیمی نماز رکوع سجدہ برباد کر دی، اور نماز یہ رہے، اللہ نے فرمایا بیت اللہ کے متولی، نام مراد دو وراثت جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ تو برباد کر دی، نماز تمہاری رہ گئی ہے تالیاں بجانا، گیت گانا، یہ نماز۔ اور قربانی کا حال یہ ہے کہ تم قربانی کرتے ہو، وہ بھی ایسے پھر خون لے آتے بیت اللہ کی دیواروں پر مر دیتے، جہالت کہ اللہ کو خون چاہیے، اس کے گھر پر یہ پلیدی لگا کر وہاں مل دیتے، اللہ نے کہا میں نے خون یہ کھانا، کم بختو یہ ہے قربانی کی روح۔ اور دوسری طرف یہود تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کو خوشبو چاہیے، آج تک یہودی کرتے ہیں، سوخت نہیں قربانی، لے جاتے ہیں گوشت پھر آگ پر نہ وہاں قربان گاہ پر جلا دیتے ہیں، وہ پھر اوپر کی طرف دھواں جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ پھر سونگتا، یہ دھواں جو ہے سونگتا بائبل میں، اور اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو بڑی فرحت ہوتی ہے، یہی ارادہ ہے۔ ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی بیوقوف کہہ سکتا کہ اللہ کو خون چاہیے، نہیں کرتے تھے کہ اس کی خوشبو درکار ہے، اس کا خون چاہیے، اللہ نے کہا سب غلط ہے، یہ نہیں قربانی کی روح، قربانی یہی ہے کہ خود بھی کھاؤ، اور یہ جو کہا کہ خود بھی کھاؤ اس لیے کہ یہ بھی کئی لوگ جو تھے نہیں کھاتے، کہتے تھے نہیں ہم نے قربانی کی، ہم کیوں اپنی نیاز کھائے، کئی غلط باتیں آ گئی تھی، اللہ نے کہا نہیں ایسی باتیں نہیں چاہیے، یہ تو صرف ایک تو شکر نعمت ہے، 2 لفظ یہاں آ گئے جس سے نظر و نیاز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کہ ہر وہ چیز جو کوئی کسی دوسرے کے نام پر دے گا اور نیت یہ ہوگی کہ اس کی مہربانی اور فضل سے مجھے یہ شاہ ملی ہے، شرک ہوگا، وہ نہیں سارے ثواب گانا خیرات، سیدھی سی بات سمجھ لعلکم تشکرون، جو آپ نے قربانی نیاز دیگ اس نیت سے دی ہے کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں، دنیا میں دعائی دے رہا ہوں کہ سب اللہ کا دیا ہو، اس کا نام اعلان کرنا، یہ شکر نعمت جو ہے اس سے اللہ کے نام پر ہوگی تو واقعی نیاز ہوگی، اس کا ایک دانہ چکھنا بھی تبرک ہوگا۔ اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہوگی، دیتا اللہ ہے، ایک رونگٹا نہیں کسی نے پیدا کیا، ایک قطرہ نہیں برسایا، مگر وقت آیا تو غیروں کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں فلاں حضرت کی مہربانی ہے، اور پھر اس جانور کو جس طرح بیت اللہ لے کر جاتے تھے مکہ، اسی طرح کوئی دھاتا دربار لے جا رہا، کوئی اللہ کہتا ذبح علی نصب، ان درگاہوں پر لگا کر کیوں ذبح کیا؟ اگر تمہارا ارادہ ثواب پہنچانے کا تھا وہاں نہیں ذبح ہو سکتا تھا؟ تم نے میرے گھر کے ساتھ مشابہت پیدا کی، جیسے اللہ کے گھر میں جاتی قربانیاں اسی طرح ان کے چرنوں میں جائیں،
یہ حرام کر دیا۔ اللہ کی غیرت نے برداشت، لوگ کہتے ہیں بکرا ہے بسم اللہ کا، اللہ بکرے کو اور بسم اللہ کو کیا کرے؟ نیت تمہاری گندی ہے، تم تقرب الی غیر اللہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے ہمیں دیتے ہیں، وہ ہمارے داتا ہیں، بلکہ اللہ کا تو نام ہی برائے نام کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت نہ کرتے، اللہ نے کب دینا تھا؟ انہوں نے لے کر دیا ہے، اللہ کا گلا دبایا معاذ اللہ، سادہ لفظوں میں تب اللہ نے ان کے پریشر سے دیا، کفر کی حد۔ اللہ کہتا ہے یہ جانور جو دیے ہیں یہ اس لیے قربانی میں نے مقرر کی ہے لعلکم تشکرون، کہ تم پکارو کہ اللہ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، سب آپ کی عطا اور دین ہے، اس لیے آپ کے نام پر دیں گے۔ اور اسی لیے دین نے کتنی سختی کر دی کہ اگر جانور پر اللہ کا نام لیا حرام ہو جاتا۔ بھائی بسم اللہ میں کیا رکھا؟ بسم اللہ میں یہ ہے کہ تم نے اعلان کیا کہ اللہ تیرا ہے اور تو نے اجازت دی ذبح کر رہا، ورنہ میرا حق تھا کہ میں ایک جان لیتا۔ یہ اللہ کا ٹوکن دکھایا جانور کو۔ اور جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ 6-7 اونٹ کھڑے تھے، رسول اللہ انہیں قربان کرنے لگے، جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تو اونٹ آپ کی طرف بڑھتے، بھاگنے کی بجائے آگے ہوتے کہ ہم یہ نیزہ کھائیں گے، اللہ کے نام پر اللہ کا رسول ہمیں قربان کر رہے ہیں۔ تو شکر نعمت، ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ یاد رکھیں، شکر نعمت جو ہے نا کہ یہ چیز ہے، اس میں کیا آپ کا ذہن ہے کہ کس کی مہربانی سے یہ چیز ملی؟ اگر اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں کہ فلاں حضرت کی عنایت اور مہربانی ہے، یہ پھر شرک ہو، آپ نے تو دوسرے کا احسان مانا۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تکبیر، بڑائی۔ اور آپ اس تکبیر کو بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے شروع میں اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی صرف بڑائی کا اعلان کر، اور سورہ بنی اسرائیل بھی ختم ہوتی ہے، وہاں بھی کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّذِي، آخر میں آتا وَكَبِّرْهُ، تکبیر، اعلان کر اپنے خدا کی بڑائی کا۔ نماز آپ دیکھتے ہیں، نماز میں کتنی بار آتا، شروع کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں اٹھتے، 4 رکھتے ہیں تو 22 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اگر حج کے لیے جاتے ہیں طواف کرتے ہوئے اور کوئی نہیں ذکر، صرف یہی کہ جب حجر اسود کے سامنے آئیں، جیسے یہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ویسے ہی کھڑے ہو جائیں سیدھے اللہ اکبر، چل پڑیں، جب یہاں آئیں پھر اللہ اکبر۔ صفا مروہ پر رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بھی 3 بار، اس کے ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مینا میں گئے 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ صرف اتنا ہی اللہ اکبر۔ اللہ بھئی اللہ اکبر میں کیا یقین جانے، دین جو سارا تکبیر میں، یہ کوئی ایک اللہ اکبر چھوٹی سی بات نہیں، سارا دین اس میں اگر کوئی سمجھ۔ سب سے پہلی بات تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبریائی اللہ کی، کبریائی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اس کی ہر صفت جو ہے نا، علم، قدرت، سننا، دیکھنا، جس شان کو لے لیں گے نا وہ لا متناہی اور غیر محدود، اس کو کبریائی کہتے ہیں۔ حد نہیں آئے گی کہ اللہ اتنا جانتا آگے نہیں جانتا، ہر شے جانتا، اللہ یہ کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، مخلوق کے لیے حد آ جائے گی، جتنا جی چاہے کو بڑا مانیں گے اعلیٰ حضرت بھی کہ رسول اللہ کرم حضور کے سامنے 10 کروڑ سمندروں میں سے ایک قطرے کا بھی 10واں کروڑ محدود ماننا پڑے گا، وہاں نہیں، اللہ کی حد نہیں آئے گی، نہ علم کی، نہ قدرت کی، نہ حیات کی، اس کی زندگی بھی ایسی نہیں کہ آپ کہیں کہ اس وقت سے شروع ہوا، نہ، اللہ کا نہ کوئی آغاز ہے، جس صفت پر نظر دوڑائیں گے بالکل غیر محدود ہو، حد نہیں آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائی کہ جس اللہ کو مانتے ہو نا، اس کے بارے میں یقین رکھو کہ وہ ساری صفات کمال کا مالک ہے، ایک خوبی بھی ایسی نہیں جو اس میں نہیں ہے، عدل ہے، رحم، جس کو بھی جی چاہے، جتنیاں خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب ہیں، اور تھوڑی نہیں، غیر محدود اور لامحدود نہیں، کوئی حد نہیں آئے گی کہ جہاں آپ کہہ دیں کہ بس اللہ یہاں رک گیا، نہیں آئے۔ پہلی بات ایسا اللہ ماننا ہے جس کی صفات اعلیٰ درجے کی ہیں اور سب خوبیوں والی ہیں اور ان کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا اللہ ماننا، اگر اس بارے میں ذہن صاف ہو جائے کہ میرے اللہ میں ہر خوبی، کوئی خامی نہیں، شرک کا پیدا نہیں ہو سکتا جواب۔ شرک پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سبحانہ و تعالی عما یشرکون نہیں مانتے۔ اللہ جہاں شرک کا رد کہتا یہی کہتا کہ سبحان، وہ شرم کرو، وہ خامیوں سے پاک ہے۔ شرک وہاں نکلتا ہے کہ آپ نہیں سارے معاملے کوئی حاکم جانتا، ہم کہتے ہیں کوئی وسیلہ ڈھونڈو یار اس کو جا کر اطلاع دے، وہ اندر بیٹھا ڈپٹی، اس کو کیا پتا کوئی سائل کھڑا ہے، ارضلی سے کہو اس کو، اگر جانتے وہ سب کو جان رہا، یہ کیا جا کر اس کو بتائے گا، وہ کیا بتانے آئے ہو؟
میں تیرے سے پہلے جانتا ہوں